مفتی مبشر احمد ربانی اسلامک سکالر ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا؟ صرف آپ اس آیت کا ترجمہ یاد کر لیں تو آپ کو ایک مسلمان اور ایک مشرک اور کافر میں فرق سمجھ آ جائے گا۔ مسلمان کا کام کیا ہے اور مشرک اور کافر کا عقیدہ اور اس کا عمل اور کام کیا ہے۔ سنیے ترجمہ ذرا پہلے، پھر میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ قد یقیناً، کانت ہے، لکم تمہارے لیے، اسوۃ حسنۃ بہترین نمونہ، کس ہستی میں؟ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام میں، والذین معہ، اور ان لوگوں میں جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ کیا نمونہ ہے؟ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کوئی چوری چھپے کی بات نہیں ہے، ساری قوم کے سامنے اپنی قوم سے خطاب کر کے واضح طور پر اعلانیہ کہا، انا براء منکم، بے شک ہم تم سے بیزار ہیں، براء منکم، تم سے بیزار ہیں، صرف تم سے ہی نہیں، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان ہستیوں سے بھی بیزار ہیں جن کی اللہ کے سوا تم عبادت اور پوجا کرتے ہو۔ آج ملت ابراہیمی کو ماننے والے کسی حکمران کے اندر اتنی جرت ہے، وہ کسی کافر کو، مشرک کو، یہودی کو، عیسائی کو، ہندو کو سر عام کہے کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی ناتا، کوئی رشتہ نہیں ہے، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جو مندر بنا کر تم ان میں بتوں کی پرستش کرتے ہو، میں اور میرے ساتھی تمہارے ان عملوں سے بالکل بیزار اور بری ہیں۔ بیزاری کا اعلان تو بڑی دور کی بات ہے، یہ ان کے حقوق کے نام پر اسلام پہ ڈاکہ ڈالے ہوئے ہیں۔ ہمارے عدالتوں کے جج بھی پوری طرح حمایتی۔ یاد رکھو، یہ دنیا کی عدالتیں ہیں، یہاں لوگ ڈنڈی مار لیتے ہیں، رشوت لے کر کسی کی سفارش پر، کسی کے دباؤ میں آ کر، لیکن روز محشر کوئی ڈنڈی نہیں مار سکے گا۔ آج کا کیا ہوا کل قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں حساب دینا ہوگا۔ ایک مسلمان جج جب وہ کرسی عدالت پر بیٹھتا ہے، اس کا فرض ہے وہ اللہ کی کتاب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق فیصلہ کرے۔ اگر اسے ادھر ادھر ہو کر فیصلہ کرتا ہے نا، سمجھو دنیا میں ہی وہ ذبح کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور فرمان ہے، من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکین، جس شخص کو قاضی بنا دیا گیا
جج لگا دیا گیا، ذبیحہ بغیر سکین، اسے چھری کے بغیر ہی ذبح کر دیا گیا۔ حیرت ہے مجھے ان ججوں کے اوپر جنہوں نے کیس سننے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی۔ زمین اللہ کی ہے اور اس زمین پر قانون جو نافذ ہونا چاہیے وہ بھی اسی اللہ کا ہے، اور اللہ نے اپنا آخری نمائندہ اور پیغمبر اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا۔ فَرَبُوِسْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، مجھے قیامت کے قریب نبی بنا کر بھیجا گیا۔ پہلے تو کیس کیا تھا دوسرے لوگوں نے کہ کیپٹل ہمارا جو ہے دارالخلافہ، اس کے رول میں کوئی ایسا پلان ہے یا نہیں ہے۔ اب دیندار طبقے نے کیس کیا، الحمدللہ ہمارے مجموعے نے عدالت میں کیس دائر کیا اور اس کی سماعت منظور ہو چکی ہے۔ آپ سب بھائیوں نے اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، اور جہاں تک آپ کا بس چلتا ہے، سوشل میڈیا تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا، موبائلوں پر اور جو گیمیں کھیلتے ہو، اس کفر کے خلاف اپنا کردار کم از کم اس سوشل میڈیا کے اوپر اجاگر کریں۔ اتنے میسج چھوڑیں بت پرستی اور ہندوازم اور کفر کے خلاف کہ ہمارے حکمرانوں کو ہوش آ جائے۔ اب گورنمنٹ نے اسلامی نظریاتی کونسل کی کورٹ میں گیند پھینک دی ہے۔ ہم اسلامی نظریاتی کونسل میں شامل تمام ارکان سے بھی کہتے ہیں آپ سفارشات لکھنے میں تمام مسالک کے اکابر علماء اور مفتیان سے ضرور مشورہ کریں اس مسئلے میں۔ ہماری تحقیق اور ریسرچ میں تمام فقہا، محدثین، ہمارے اکابرین، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور ان کے نیچے آنے والے دیگر علماء، محدثین، مجتہدین، سب کا اتفاق ہے کسی اسلامی حکومت میں کسی کافر کو نیا بت کدہ، معبد خانہ، گرجا گھر، گردوارہ، آتش کدہ بنا کر دینا بالاتفاق حرام ہے۔ ہاں، ان کا کوئی پرانا بت کدہ اگر موجود ہے اور وہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ شرائط کے ساتھ رہ رہے ہیں، اس بت کدے میں اپنی عبادت کر لیں، لیکن اپنے دین کو، مذہب کو گھر کی چار دیواری اور بت کدے سے باہر نکل کر مسلمانوں کے معاشرے میں پھیلا نہیں سکتے۔